اپنے آنے والے کل کے لیے تو کوئی محنت کر، والتنظر چاہیے کہ تو غور و فکر کر، نظر کر، کس کے لیے ما قدمت لغد، کہ تو نے کل کے لیے کیا بنایا ہے، کل کے لیے ہم میں سے ہم سارے بندے بیٹھتے ہیں نا گھر کے اندر، ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ جی کل کے لیے کچھ کرنا ہے، کل کے لیے اے مکان بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے جی؟ اولاد کے لیے، کل کے لیے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے کل کے لیے، اور جتنے کام بھی کر رہا ہے نا، ہر انسان کو ماضی تو گیا گزر، اس کی تو پھر کسی کو فکر نہیں، گزر جو گیا، حال میں کل کا سوچا جاتا ہے، حال میں مستقبل کا، پریزنٹ میں فیوچر کا سوچا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو کل کے لیے کچھ سوچ۔ اب اللہ کی نگاہ کے اندر کل وہ تو نہیں ہے نا جو کل آ رہا ہے، کل جمعہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے، آنے والا سال بھی کل نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں کل کیا ہے؟ اللہ کی نظر کے اندر کل قبر ہے، کل کیا ہے؟ حشر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کچھ قبر کے لیے بھی کر، کچھ حشر کی ان گھڑیوں کے لیے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تیرے پاؤں پکڑ لے گی، تو ہل نہیں سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے این المفر، آج کہاں بھاگے گا، آج کہاں جائے گا، آج تو بھاگنے کا کوئی ذریعہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کل کی کوئی محنت کر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ چاہیے کہ وہ کل کی محنت کرے، کل کے لیے کچھ بنا دے۔ یا اللہ اگر میں نے کل کے لیے کچھ نہ بنایا، بعض لوگ اس طرح بھی جی رہے ہیں، کل کچھ بھی نہیں، اور کہتے ہیں اللہ آپ پہ ہی بخشے سے۔ اور آپ پہ بھی کوئی کام ہوتے ہیں؟ روٹیاں آپ پہ ہی ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، زمین میں سے فصلیں آپ پہ ہی اگاتی ہیں، یا محنت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے؟ نہیں بول رہے، ناراض کرتے ہیں نا۔ کوئی کام دنیا کا آپ پہ تو ہوتا نہیں ہے، جنت آپ پہ کیسے مل جائے گی؟ ایک ماچس کی ڈبیا لینے کے لیے بھی ہمیں کچھ قدم چل کے جانا پڑتا ہے، کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کچھ وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یارو جنت اس ماچس کی ڈبیا سے بھی سستی ہو گئی کہ آپ پہ ہی مل جاسی۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے، مسجدوں میں نہ جا کر بھی، اللہ کا قرآن نہ کھول کے، رمضان کے روزے نہ رکھ کے، زکاتیں نہ دے کے، ماں باپ کا احترام نہ کر کے، آنکھ میں شرم و حیا پیدا نہ کر کے، آپ ہی جنت مل جائے گی۔ اتنی سستی جنت اگر آپ پہ ہی ملتی تو حسین کربلا میں نہ جاتے۔ وہ تو جب آئے تھے تب جنت کے پروانے ہاتھ میں لے کے آئے تھے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی کربلا میں گئے، پھر بھی تیروں اور نیزوں کے سائے کے اندر انہوں نے نماز کو ادا۔ مجھے پیغام دیا آپ پہ جنت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے بندے محنت کر۔ اب میں نے عرض کیا ایک جناب حضرات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر فرمایا فیہا انہار من لبن، دودھ کی نہریں، فیہا انہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہریں، فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین، صاف شفاف مطہر شراب کی نہریں، فیہا انہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہریں۔ شہد کی نہر کو سمجھتے ہو کتنی بڑی چیز ہے؟ آج اگر آپ نے شہد کی ایک بوتل لینی ہو نا تو جیب میں کم از کم 5-7 ہزار روپے بھی ہونا چاہیے، اور کہیں نزدیک سے ملے گی بھی نہیں، کوئی بندہ کہیں دور ڈھوک سے ڈھونڈنا پڑے گا، جو جنگلوں میں جاتا ہو، چھوٹی مکھیوں کا شہد ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک بوتل کے لیے اتنی محنت ہے، اور نہر آپ پہ ہی مل جائے گی۔ تو یارو سمجھ میں آنے والی بات ہے، عقل سے مافوق بات ہے کہ ایک بوتل کے لیے محنت ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، وقت خرچ ہوتا ہے، اور نہر کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک لیٹر دودھ کے لیے محنت ہے، اور لبن لم یتغیر طعمہ کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم بھولی ہوئے ہم پہ چل رہے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم ان محفلوں میں آ کر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی، ہمارا ایک بزرگ جنہیں شکیل صاحب کہتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ اپنی کوٹھی، اپنے رشتے ناتے سارے یہاں چھوڑ گئے، تنے تنہا قبر کے پاتال میں اترے۔ پھر بھی ہماری محنتیں انہی چیزوں کے لیے، صبح سے شام تک اللہ کے لیے وقت نہیں، اللہ کے نبی کے لیے وقت نہیں۔
لگے ہوئے ہیں، کوئی مکانوں کے لیے پیسے اکٹھا کر رہا ہے، کوئی الیکشن کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، کوئی زمین خریدنے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے. نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہے. ان محفلوں کو بھی ہم نے رسمی محفلیں بنا لی ہے کہ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب رسمی گفتگو کر دیں گے، ہم کھانا کھا لیں گے، دعا ہو جائے گی، پھر اپنی محنتوں کو چلے جائیں گے. یہ محفلیں تو کم از کم اس کے لیے ضروری تھی کہ یہاں سے تو ہم کئی پیغام لے کے جاتے. ہاں یہاں مرنے والے سے کوئی وفا کرتے، کوئی ہمدردی کرتے. دیکھو وہ قبر میں چلے گئے، منو مٹی کے نیچے چلے گئے، اب ان کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے کریم آقا کے فیض پر، میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی رحمتوں پر. حضور نے فرمایا میرا امتی پہلی امتیوں جیسا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امتی جیسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امتی جیسا نہیں. یا اللہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ان کے مرنے کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد ان کے نام اعمال کو اللہ بند کر دیتا تھا. اب جو مرضی کوئی پیچھے کرتا رہے، اس کے ساتھ مرنے والے کا کوئی تعلق، اس کا سلسلہ بند ہو گیا. فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہے کہ قبر میں بھی چلا جائے گا، پیچھے بیٹا پڑھے گا، دوست پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، قبر میں بھی پہنچے گا. یہ میرے نبی کا فیض ہے، یہ میرے حضور کی رحمتیں ہیں کہ آج ہم جو کلمات خیر کہہ رہے ہیں، آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں دین کی، ان کا ثواب شکیل صاحب. اب ایک اللہ والا قبرستان کے اندر بیٹھا ہے، وقت بہت ہی کم ہے، میری تقریر کا وقت نہیں، میں ہماری زندگیوں کے وقت بھی ہمارے پاس تھوڑے. ایک اللہ والا بازار کے اندر بیٹھا ہے، بازار آباد ہے، دکانوں پہ گاہک آ رہے ہیں، خریداریاں فروختیں ہو رہی ہیں. اللہ والا روئے جا رہا ہے. تو بازار کوئی رونے والی جگہ تو نہیں ہوتی نا، ہم تو بڑی خوشی سے بازار جاتے ہیں، رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے. لیکن جو آخرت کو سمجھتے ہیں نا، انہیں اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میرے بندے اگر تجھے قبر کا پتہ چل جائے، حشر کی گھڑیوں کا پتہ چل جائے، تو تھوڑا ہنسے زیادہ روئے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئے. لیکن ہمیں پتہ جو کوئی نہیں ہے. تو خیر اللہ والے روئے جا رہے. مرید گزرا، اس نے حضرت میری جان آپ پہ قربان ہو، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں آپ کی پریشانی دور کرتا ہوں. کہا جی بہت بڑی پریشانی ہے، تجھ سے دور ہو نہیں ہوگی. کہا حضرت بتائیے تو صحیح. کہا میں ان بازار والوں کی اور ان کے اللہ کی درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات بڑی غور سے سنیے گا. اللہ والوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کروانا، لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کو نیکی پر چلانا، ہدایت کے راستے پر چلانا. یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہماری بھینس ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے جی، جو ہماری بیماریاں دور کر دیں. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ والوں کا کام یہ ہے، وہ ہمیں رائے راست پہ لاتے ہیں. ان کا فیض یہ ہے کہ میں بے نمازی تھا، میں مسجد میں جانے والا بن جاؤں، پھر مجھے فیض نصیب ہوا ہے. میں حضور سے دور تھا، حضور کی شریعت سے دور تھا، میں حضور کی شریعت کے قریب آ گیا، مجھے فیض مل گیا. یہ فیض ہے اللہ والوں. تو روئے جا رہے. کہا حضرت مجھے بتائیں. کہا میں ان کی صلح کرا رہا ہوں. کہا حضرت پھر؟ کہا صلح نہیں ہو رہی. فرمایا دو بندے صلح، دو فریق ہوں تو ایک کا پھر قصور ہوتا ہے، ورنہ دونوں آمادہ ہو جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، صلح ہو جاتی ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے، وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ ابھی میں نے ذکر کیا. اس نے کہا میرے بندے 70 سال کی بھی بعد آئے گا، رات کی تاریکی میں آئے گا، کامتا ہوا آئے گا، منہ میں دانت نہیں ہوں گے، کانوں میں سنوائی ختم ہو چکی ہوگی، پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے، رشتہ دار ناتے چھوٹ چکے ہوں گے، جائیدادیں تیری منتقل ہو چکی ہوں گی. 75 سال کے بعد بھی آئے گا، میں رب کا دروازہ کھلا پائے گا. سبحان اللہ. تیری آنکھ کے اندر تیرنے والے آنسو کی مجھے اتنی قیمت ہے کہ وہ زمین پہ بعد میں گرے گا، میری بارگاہ میں تیرے گناہ پہلے معاف ہو جائے گا. وہ مانتا ہے.